السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جب میں صبح اٹھی اور گھر کے کام شروع کیے تو میرے دماغ میں ایک بات بار بار گھوم رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں کوئی ریسیپی شیئر نہیں کروں گی، نہ ہی یہ دکھاؤں گی کہ میں نے آج کیا پکایا یا کیا صفائی کی۔ آج میں آپ سب سے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ پتہ ہے ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے؟ ایک لڑکی اپنا بچپن، اپنا پہلا گھر، اپنے ماں باپ کا پیار، سایہ، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے۔ وہ اپنا پورا آنگن، اپنے بہن بھائیوں کی ہنسی، ماں کی گود اور باپ کا سایہ پیچھے چھوڑ آتی ہے، صرف اس امید پر کہ جو نیا گھر اب اس کا بننے جا رہا ہے وہاں اسے پیاری سی جگہ ملے گی، وہاں اسے اپناپن ملے گا۔ لیکن بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ اس کی ہر نیت پر شک، اس کے ہر انداز کو غلط ٹھہرانا، اس کی ہر مسکراہٹ یا ہر اداسی پر باتیں بنانا، اور دن کے آخر میں ہمیشہ اسی پر سارا ملبہ ڈال دینا کہ غلطی تمہاری ہی ہے، تم ہی اس گھر کو اپنا نہیں سمجھ سکی۔ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں نا تو میرا دل بھر آتا ہے۔ ایک بہو جب نئے گھر میں آتی ہے وہ اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی ہے، سب کی پسند کا کھانا بناتی ہے، سب کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ٹاکسک ماحول کی سب سے بڑی نشانی پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ جتنا بھی اچھا کر لیں، آپ کی اچھائی میں سے بھی غلطی نکال لی جاتی ہے۔ اگر آپ کھانا اچھا بنائیں تو کہا جائے گا اس میں مسالہ زیادہ ہے، اگر آپ آرام سے رہیں تو کہا جائے گا اس میں تو برداشت ہی نہیں ہے، غرور ہے، اگر آپ تھوڑا مسکرا کر بات کر لیں تو کہا جائے گا یہ تو بہت چالاک ہے، اور اگر آپ اداس ہو کر بیٹھ جائیں تو بولا جائے گا کہ یہ تو ہمیشہ منہ بنائے رکھتی ہے۔ یعنی آپ چاہے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا کر رکھ دیں، ان لوگوں کے لیے آپ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کبھی اپنی کوئی غلطی نہیں مانتے۔ ان کی نظروں میں ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا گھر سب پرفیکٹ ہوتا ہے، صرف اور صرف غلط ہوتی ہے تو وہ بہو۔ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی انسان روز روز ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ پر کیا گزرتی ہے۔ بظاہر تو ہم ہاؤس وائف لگتی ہیں کہ ہم گھر میں ہیں، ہمیں کیا ٹینشن، لیکن اندر ہی اندر انسان گھن کی طرح کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت ایک ڈر رہتا ہے کہ اب پتہ نہیں کس بات پر تانا مل جائے، اب پتہ نہیں کون سا کام غلط ٹھہرا دیا جائے۔ بندہ اپنی ہی نظروں میں اپنا سیلف کانفیڈنس کھونے لگتا ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا سچ میں مجھ میں ہی کوئی کمی ہے؟ کیا میں ہی ایک اچھی بیٹی یا اچھی بہو نہیں بن سکی؟ میں آج آپ سب کو یہ بتانے آئی ہوں کہ نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنا پورا وجود، اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی ہمت رکھتی ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ پرابلم آپ میں نہیں ہے، پرابلم اس سوچ میں ہے جو کسی کی بیٹی کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے ماحول سے نکل نہیں سکتے تو اس ماحول میں رہتے ہوئے خود کو پازیٹیو کیسے رکھیں، اپنے ذہن کو کیسے بچائیں؟ اس کے لیے میں آپ کو 4 ضروری باتیں بتانے لگی ہوں جو میں نے اپنی زندگی اور تجربے سے سیکھی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ جن لوگوں نے آپ کی نیت کو نہیں سمجھا وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ ان سے یہ امید رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ کسی دن آ کر آپ کو اپریشیٹ کریں گے یا بولیں گے کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا۔ جب آپ ایکسپیکٹیشن زیرو کر دیتی ہیں تو دکھ ہونے کا بھی امکان ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ٹاکسک لوگوں کا سب سے بڑا مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو غصہ دلانا، آپ کو رلانا، اور آپ سے کوئی ایسا لفظ نکلوانا جس سے وہ پورے گھر میں کہہ سکیں دیکھو یہ کتنی بدتمیز ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ کو تانا مارے یا غلط کہے، بس ایک ہلکی سی اسمائل دیں، کہہ دیں جی ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ ان کی بات پر ریئیکٹ نہ کرنا ہی ان کا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو بزی رکھیں، ان کی باتوں کو بار بار دماغ میں مت دہرائیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، ان کی تربیت کریں، اپنی کوئی ہابی ڈھونڈیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، اسٹیچنگ ہو، یا جیسے میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے۔ جب آپ کا دماغ کسی اچھے کام میں بزی رہے گا تو آپ کے پاس ان کی فضول باتوں کو سوچنے کا وقت ہی نہیں بچے گا۔ نمبر 4، صفائیاں دینا چھوڑ دیں۔ آپ جتنی صفائیاں دیں گی وہ آپ کو اتنا ہی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اپنی صفائی صرف اللہ کی بارگاہ میں دیں، بندوں کے سامنے نہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ جتنا ہو سکے اپنا رابطہ اللہ سے پکا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کی نیت کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنے آنسو خاموشی سے پیے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنی بار اپنا دل مار کر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انصاف کی امید بندوں سے مت رکھیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ کسی کی غلط کہنے سے آپ غلط نہیں بن جاتی،
آپ ایک بہادر اور مضبوط عورت ہیں جو ہر دن ایک نئی جنگ لڑتی ہے اور پھر بھی اپنے بچوں کے سامنے مسکراتی ہے۔ اپنی ویلیو کو سمجھیں اور کسی کو یہ حق مت دیں کہ وہ آپ کا سکون چھین سکے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی سچویشن سے گزر رہی ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب خواتین ایک دوسرے کا حوصلہ ہیں۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو تھوڑی سی بھی چھو گئی ہو یا آپ کو حوصلہ ملا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور خواتین کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا یہ چینل صرف میرا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کے درد کو بانٹتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔